معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے نائب صدر کے لیے سیاہ فام کمالا ہیرس کو منتخب کر لیا۔ کویت میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد کو برطرف کرنے کا فیصلہ۔ عالمی برادری صہیونی جرائم کو لگام دے، OIC۔ جنوبی سوڈان میں فوج اور مسلح شہریوں کے درمیان تصادم میں 70 افراد ہلاک۔ بنگلورو میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی مذموم حرکت، پرتشدد احتجاج، پولیس فائرنگ۔ بی جے پی ٹھاکرے حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے، شیو سینا۔ پلوامہ میں تصادم، ایک جنگجو اور ایک فوجی جوان ہلاک۔ کرونا نہ ہوتا تو ہندوستان سر فہرست 3 معیشتوں میں ہوتا۔ راحت اندوری کی موت سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ صدمے میں، شیوراج سنگھ نے کہی یہ بات۔ کرناٹک میں بس میں آگ لگنے سے 5 افراد کی ہلاکت اور 27 کے زخمی ہونے کا اندیشہ۔ رائلسیما لفٹ پروجیکٹ پر NGT کا فیصلہ محفوظ۔ ضلع کڑپا میں آج 364 نئے کورونا وائرس کے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 15,004 ہو گئی۔ ڈاکٹر خلیل بادشاہ کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ جو بائیڈن نے نائب صدر کے لیے سیاہ فام کمالا ہیرس کو منتخب کر لیا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے سینئر کمالا ہیرس کو نائب صدر کے لیے منتخب کیا ہے۔ امریکی تاریخ میں اس عہدے کے لیے کسی بھی سیاہ فام خاتون کو پہلی بار نامزد کیا گیا ہے۔ کویت میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد کو برطرف کرنے کا فیصلہ۔ کویت نے آبادی کا توازن ٹھیک کرنے کے لیے 5,30,000 بیرونی ممالک کے افراد کو ملازمتوں سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکمت عملی تیار کر لی گئی، اس پر عمل جلد کیا جائے گا۔ وزیر سماجی و اقتصادی امور مریم العقیل نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے دوران آبادی میں توازن کی اصلاح اسکیم کا جائزہ لیا ہے۔ کویتی میڈیا نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کی شروعات غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی سے کی جائے گی۔ اس کے تحت 1,20,000 تارکین کو کویت سے رخصت کیا جائے گا۔ 60 برس سے زیادہ عمر والے کارکنان اور لا علاج امراض میں مبتلا غیر ملکیوں کی بھی چھٹی کی جائے گی۔ ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ حکومت کویت نے اس حوالے سے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ ناخواندہ کارکنان یا معمولی تعلیم یافتہ غیر ملکیوں سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جائے گا۔ ان کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہے۔ کویتی وزیر سماجی و اقتصادی امور مریم العقیل نے کہا کہ کویتی آبادی میں حالیہ 15 برسوں کے دوران غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عالمی برادری صہیونی جرائم کو لگام دے، OIC۔ اسلامی تعاون تنظیم کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے غزہ پٹی میں مظلوم فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری، غزہ کے محاصرے اور اسی طرح مظلوم فلسطینی عوام کی سرکوبی سے متعلق اسرائیل کی جاری پالیسیوں پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ غیر ملکی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم OIC کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے اپنے بیان میں غاصب صہیونی دہشت گردوں کی جانب سے فلسطینیوں کی گرفتاری اور انہیں اجتماعی سزا دینے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کریں۔ OIC کی مذکورہ کمیٹی نے کورونا وائرس کے پھیلنے کے ساتھ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی حالت زار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کو اسرائیل کی تسلط پسندی کا شکار ہیں۔ عالمی قوانین کی روح سے ہر قسم کے امتیازی سلوک کے بجائے ان کی حمایت کی جانی چاہیے۔ واضح رہے کہ اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں 4,500 فلسطینی قیدی کئی برسوں سے غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں اور انہیں شدید طور پر جسمانی اور ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جنوبی سوڈان میں فوج اور مسلح شہریوں کے درمیان تصادم میں 70 افراد ہلاک۔ اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان کی شمال وسطی ریاست میں فوج اور مسلح شہریوں کے درمیان تصادم میں کم از کم 70 افراد کے ہلاک اور درجنوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق جنوبی سوڈان میں موجود
امن مشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ علاقے میں تخفیف اسلحہ کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے معاہدے خلاف ورزی پر تصادم ہوا۔ جنوبی سوڈان میں عام شہریوں کو غیر مسلح کرنا اس امن معاہدے کا حصہ ہے جو جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور فروری میں جنوبی سوڈان کے نائب صدر منتخب کیے جانے والے ان کے حریف ریک مارچر کے درمیان طے پایا تھا۔ جنوبی سوڈان نے 2011 میں سوڈان سے آزادی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے 2 سال بعد ہی علاقے میں اس وقت خانہ جنگی شروع ہو گئی جب صدر سلوا کیر کو ان کے نائب ریک مارچر نے برطرف کر دیا۔ بنگلورو میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی مذموم حرکت، پرتشدد احتجاج، پولیس فائرنگ۔ بنگلورو میں آج رات سوشل میڈیا پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی والے پوسٹ پر اچانک تشدد پھوٹ پڑا اور مسلمانوں نے زبردست احتجاج منظم کیا۔ تیز رفتاری سے پیش آئے واقعات میں عوام نے رکن اسمبلی کے مکان کے باہر دھرنا منظم کیا اور گاڑیوں وغیرہ کو آگ بھی لگا دی۔ تفصیلات کے بموجب ایک کانگریس رکن اسمبلی کے کسی قریبی رشتہ دار نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی۔ اس پوسٹ کے وائرل ہوتے ہی عوام میں شدید بے چینی اور برہمی پیدا ہو گئی اور وہ رکن اسمبلی کی قیام گاہ پر جمع ہو گئے۔ عوام نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے رکن اسمبلی کی قیام گاہ کے باہر گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ بعض پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں بھی جلا دی گئیں۔ صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ حالات پر قابو پانے پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی۔ فائرنگ میں 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی اور کشیدگی کو دیکھتے ہوئے شہر کے 2 پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں امتناعی احکام بھی لاگو کر دیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس کے رویے نے بھی عوام کو مزید برہم کر دیا تھا، کیونکہ جب رکن اسمبلی کے رشتہ دار نوین نامی گستاخ نے یہ پوسٹ کیا تو کچھ مقامات پر مقامی عوام نے پولیس میں شکایت درج کروانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے شکایت درج کرنے کے بجائے انہیں باہمی طور پر مسئلے کی یکسوئی کا مشورہ دیا۔ اس پر عوام برہم ہو گئے اور پرتشدد احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا مطالبہ تھا کہ پولیس فوری کارروائی کرے اور گستاخ کو گرفتار کیا جائے۔ اطلاعات ملی ہے کہ ہجوم نے 2 مقامات پر پولیس اسٹیشنوں پر حملے کی بھی کوشش کی، جس پر وہاں ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس کی بھاری فورس متعین کر دی گئی اور سینئر عہدیدار بھی جائے واقعے پر پہنچ گئے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ نے بھی شہر کی عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ سارے واقعے کی مکمل تحقیقات کرتے ہوئے کارروائی کی جائے گی۔ رکن اسمبلی نے کچھ ہی دیر بعد ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کی اور کہا کہ کچھ شر انگیز عناصر نے یہ گستاخانہ حرکت کی ہے جس کی جانچ کی جائے گی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پوچھ تاچھ کے لیے نوین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ سوشل میڈیا کی پوسٹ اس نے نہیں کی ہے بلکہ اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کیا گیا ہے۔ ہجوم کے پرتشدد احتجاج اور سنگ باری میں 60 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ احتجاجی بھی زخمی ہیں۔ بی جے پی ٹھاکرے حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے، شیو سینا نے بدھ کے روز الزام لگایا کہ بی جے پی راجستھان میں وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کو گرانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد ستمبر تک مہاراشٹر میں مہا وکاس آگھاڑی MVI حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ سامنا اخبار کے ایک اداریہ میں شیو سینا نے کہا کہ بی جے پی کی پالیسی ہے کہ وہ حکومتوں کے کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی جو اس کے خیالات سے متفق نہیں ہیں۔ راجستھان میں کانگریس نے حکومت بچانے میں ایک کارنامہ حاصل کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی کا اجلاس جمعہ سے شروع ہو رہا ہے اور وزیر اعلیٰ گہلوت کو حکومت چلانے کا واضح مینڈیٹ حاصل ہے۔ سبھی بی جے پی کے جوڑ ٹوٹ نمبروں کو گھٹانے کی کوششوں پر ہنس رہے ہیں۔ ان کی پالیسی آسان ہے کہ وہ ان حکومتوں کو چلانے اور انہیں گرانے کی اجازت نہیں دیں گے جو اس کے افکار سے متفق نہیں ہے۔ پلوامہ میں تصادم، ایک جنگجو اور ایک فوجی جوان ہلاک۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بدھ کی اعلی صبح ہونے والے ایک مختصر مسلح تصادم میں ایک جنگجو مارا گیا ہے۔ مسلح تصادم کے دوران جنگجوؤں کی ابتدائی فائرنگ سے ایک فوجی جوان ہلاک جبکہ دوسرا ایک زخمی ہو گیا ہے۔ مرنے والے جنگجو کی شناخت حزب المجاہدین سے وابستہ کمانڈر آزاد لال لہاری کے بطور ہوئی ہے۔ کرونا نہ ہوتا تو ہندوستان سر فہرست 3 معیشتوں میں ہوتا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نہ ہوتی تو ہندوستان آئندہ 7-8 برسوں میں دنیا کی سر فہرست 3 معیشتوں میں ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس وقت اچھی رفتار کے ساتھ معاشی ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اس نشانے کو حاصل کر لیا جائے گا چونکہ کورونا وائرس کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ حکومت نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے آج مسلح افواج کے لیے 8,000 کروڑ روپے سے زائد کے دفاعی سودے کی منظوری دی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں یہاں منعقدہ دفاعی خریداری کونسل کے اجلاس میں ایئر فورس کے لیے 106 بیسک ٹرینر طیارے کی خریداری سمیت 8 کروڑ روپے کی دفاعی خریداری کی تجاویز منظور کی گئی۔ راحت اندوری کی موت سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ صدمے میں، شیوراج سنگھ نے کہی یہ بات۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مقبول شاعر راحت اندوری کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی رحلت کی خبر سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے۔ وہ اردو ادب کی ایک قد آور شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی یادگار شاعری سے لوگوں کے دلوں پر انمول نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کی موت سے ادبی دنیا کو ایک بہت بڑا خسارہ ہوا ہے۔ غم کی اس گھڑی میں ان کے چاہنے والوں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے اردو کے مشہور شاعر راحت اندوری کے انتقال کو مدھیہ پردیش اور ملک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان نے ٹویٹ کیا کہ لاکھوں دلوں پر اپنی شاعری سے راج کرنے والے مشہور شاعر ہر دل عزیز شاعر راحت اندوری کا انتقال مدھیہ پردیش اور ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ کرناٹک میں بس میں آگ لگنے سے 5 افراد کی ہلاکت اور 27 کے زخمی ہونے کا اندیشہ۔ بدھ کے روز الگ صبح کرناٹک کے وجے پورا سے بنگلور جانے والی ایک پرائیویٹ بس میں آگ لگنے سے 2 بچوں سمیت 5 افراد کے ہلاک اور 27 کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ہریور تعلقہ کے آر ہلی میں قومی شاہراہ نمبر 4 پر ایک پرائیویٹ بس آگ لگ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 32 مسافر سوار تھے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں 2 بچوں اور ایک خاتون سمیت 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس کے انجن میں خرابی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ ہریور پولیس سپرنٹنڈنٹ رادھیکا نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 27 مسافروں کا علاج ہریور کے ایک سرکاری اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ رائلسیما لفٹ پروجیکٹ پر این جی ٹی کا فیصلہ محفوظ۔ نیشنل گرین ٹریبونل این جی ٹی نے آج چنئی میں رائلسیما لفٹ آرگنائزیشن پروجیکٹ آندھرا پردیش کے متعلق تلنگانہ کے اعتراض کی مکمل سماعت کی اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حکومت تلنگانہ آندھرا پردیش نے اس پروجیکٹ کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ ٹریبونل میں آج دونوں حکومتوں کے موقف کی سماعت ہوئی۔ گرین ٹریبونل نے مرکزی آبی وسائل کمیشن کے ریمارکس کا بھی جائزہ لیا۔ تلنگانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وکیل جی سرینیواس نے ادعا کیا کہ آندھرا پردیش حکومت نے اس پروجیکٹ کے ذریعے تقسیم کے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت نے رائلسیما لفٹ پروجیکٹ سے دگنی مقدار میں پانی حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ضلع کڑپا میں آج 364 نئے کورونا وائرس کے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 15,004 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 364 نئے مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 15,004 ہو گئی ہے۔ آج 497 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ تاحال 161 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے معاملوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر خلیل بادشاہ کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، سابقہ ریاستی وزیر ڈاکٹر خلیل بادشاہ کو آج کڑپا کے یعقوب صاحب قبرستان میں سرکاری اعزازات کے ساتھ سپرد لحد کر دیا گیا۔ آج صبح ان کے جسد خاکی کو حیدرآباد سے کڑپا لایا گیا۔ دوپہر تک ان کے آبائی گھر میں آخری دیدار کیا گیا۔ دوپہر میں 2:25 کو مسجد یعقوب صاحب قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور آخری رسومات کی گئیں۔ پولیس نے سلامی پیش کی۔ پولیس نے اپنی بندوقوں کو جھکا کر 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ بعد میں پولیس نے ہوا میں 3 راؤنڈ فائرنگ کی۔ اس موقع پر ریاستی نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ موجود تھے۔ علماء و مشائخین اور عمائدین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ اہل کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں
ہو تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد